اور اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہو کہ زمین پر پڑا ہوا کانٹا یا زمین پر پڑا ہوا کیلے کا چھلکا یا زمین پر پڑا ہوا کوئی پتھر اگر تم نے دیکھ لیا ہے تو تمہاری ڈیوٹی بن جاتی ہے، تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر اور محترم علماء کرام، قرب و جوار سے اور آس پاس سے دور دراز سے آئے ہوئے، سردیوں کی اس ٹھنڈ رات میں یہاں بیٹھے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اس پر ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اسلام ہے، اور وہ دنیا کے سارے مذاہب میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا مذہب ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو بھی ماننا پڑے گا، اور اس میں کسی بھی مسلمان کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا کی بگڑی ہوئی اور خراب قوموں میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اور سب سے زیادہ خراب کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میری تقریر، میرے بھاشڑ، میرے اسپیچ کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں،
اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام دیا ہے. دنیا کا سب سے بہتر مذہب اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس بات کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اسلام کو مانتے ہیں، ہم صرف محمد الرسول اللہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم صرف قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے نہ اسلام کی باتوں پر، نہ قرآن کی باتوں پر، اور نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلتے ہیں. کیا ہم 20 جلسوں میں یہ نہیں سنتے ہیں کہ جو اسلام زمین پر پڑے ہوئے ایک کانٹے کو بھی پڑا ہوا چھوڑ دینا گوارا نہیں کرتا ہو، اور اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہو کہ زمین پر پڑا ہوا کانٹا یا زمین پر پڑا ہوا کیلے کا چھلکا یا زمین پر پڑا ہوا کوئی پتھر اگر تم نے دیکھ لیا ہے تو تمہاری ڈیوٹی بن جاتی ہے، تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو. تم نے دیکھا ہے تم بچ کے گزر جاؤ گے، لیکن کوئی بوڑھا اس پتھر سے ٹکرا سکتا ہے، کوئی اندھا اس کے پیر میں کانٹا چبھ سکتا ہے، کوئی بچہ کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے. اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری کی حدیث ہے کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کی جو 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی جو 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ان میں سب سے افضل سر و سریشٹھ برانچ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادناہا سب سے نچلا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ زمین پر پڑی ہوئی تکلیف دینے والی کسی چیز کو ہٹا دینا. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کیلے کے چھلکے سے مسلمان نہیں ہندو گزرے گا، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے، گرتا گرے، مرتا ہے مرے. کوئی عیسائی پھسل جائے گا مرے، وہ بڈھا کوئی مسلمان تھوڑی ہے، ہندو ہے جو یہاں سے گزرے گا، پورا محلہ ہندوؤں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، جینیوں کا ہے، وہ مرتا ہے مرے، میرے باپ کا کیا جا رہا. یہ سوچ کر آپ اس کیلے کے چھلکے کو یا کانٹے کو پڑا ہوا نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام مانوتا اور انسانیت سکھلاتا ہے. ہٹانا ہے، چاہے وہ کسی بھی بستی میں پڑا ہوا ہو. اگر آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو